پاکستان جب بن رہا تھا تو ایک جماعت کا یہ اعلان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے مسلمانان ہند کو یہ اطمینان دلایا کہ اگر ایک ملک اسلام کے نام پر بنا تو اس میں اسلامی نظام ہوگا اور اسلامی زندگی ہوگی۔ اس وقت جو لوگ یہ بات کر رہے تھے وہ سب مخلص لوگ تھے اور وہ اچھے لوگ تھے۔ محمد علی جناح ان کا بڑا تھا اور وہ بیمار تھا، بہت شدید مسلسل فکر اور غور کرنے اور محنت اور مشقت کرنے کی وجہ سے اس پر بیماری کا حملہ تھا۔ پاکستان علیحدہ ہوا، ہندوستان علیحدہ ہوا اور بہت سارا کام باقی تھا، اور محمد علی جناح کی بیماری نے زور پکڑ لیا۔ 1947 میں پاکستان بنا، 1948 میں محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ محمد علی جناح قائد اعظم کا اپنا مسلک کیا تھا، اس وقت اس سے بحث نہیں ہوئی۔ جس مسلم اکثریت نے اس کا ساتھ دیا وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت اور احناف تھے۔ ایک بہت بڑا دھڑا دارالعلوم دیوبند کا مولانا اشرف علی صاحب کی سابقہ رجحان کی وجہ سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، جو دیوبند کے مفسر بھی تھے، متکلم بھی تھے اور استاد الحدیث بھی تھے، اور ان کے شاگرد رشید جو بعد میں مفتی اعظم پاکستان مفسر قرآن مولانا مفتی محمد شفیع ہوئے، اور ندوے کے اکابر علماء میں سید سلیمان ندوی اور ظفر احمد عثمانی صاحب اعلیٰ السنن، یہ قابل علماء کی جماعت تھی، اور یہ محمد علی جناح کے دست راست تھے۔ قدرت کو منظور نہ تھا اور محمد علی جناح جلدی دنیا سے سفر آخرت کر گیا، لیکن محمد علی جناح نے انتقال کے وقت جو تحریر لکھی، جو لیاقت علی خان نے اور عبدالرب نشتر نے سب لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ یہ شدید بیماری میں زیارت میں جب قائد اعظم زیر علاج تھا تو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی نماز مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی پڑھا لیں۔ تو عثمانی کہہ کر کے روافض کا رد ہو گیا اور دیوبندی کہہ کر کے میلادیوں کا رد ہو گیا۔ واضح مکتبہ قرآن و سنت کا، احناف کا اور اہل سنت والجماعت کا، وہ دیوبندی مکتبہ فکر ہے۔ محمد علی جناح نے یہ وصیت کی اور یہ تحریری آن ریکارڈ موجود ہے، اور اس پر عمل ہوا۔ پاکستان کا پہلا شیخ الاسلام، مفسر قرآن، محدث اعظم، دارالعلوم دیوبند کا مایہ ناز سپوت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے محمد علی جناح کے جنازے کی امامت کی۔